بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ امت مسلمہ کو کن لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، کیوں لگایا ہے اور کس طرح لگایا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ملت اس کی حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ آج 21ویں صدی میں جو علم کی صدی ہے، ترقی کی صدی ہے، اقوام عالم وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، خوشحالیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت ہر مسلمانوں پر آیا ہے، ہر مسلمان پر آیا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک اہم سوال ہے مسلمان، جس کا جاننا وہ ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مسلمانوں، ہم سب بولتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے انسانوں کو شعور و آگاہی، علم و ہنر کا درس دیا ہے اور دیتا ہے، تحقیق و دلیل کا طریقہ بتاتا ہے، ترقی و خوشحالی، امن و سلامتی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، آزادی اور روشن خیالی پر ابھارتا ہے، حقیقت پسندی، جدت پسندی کی راہ پر چلنے کا کہتا ہے، عدل و احسان، اتحاد اور اتفاق، اعلی اخلاق اور انسانیت کا سبق دیتا ہے، علم و عمل پر ابھارتا ہے، ذلت کی بجائے عزت اور فضیلت کا کہتا ہے۔ پھر وہ کون ہے مسلمانوں جنہوں نے امت کو اس راستے سے ہٹایا اور ان سے ان کا عقل و شعور چھین کر انہیں جذبات اور وجدانیات کی راہ پر لگایا؟ علم و آگاہی، علم و ہنرمندی، تحقیق و دلیل، ترقی و فضیلت سے منتفر کر کے انہیں اندھی تقلید اور بے جا کلامی بحثوں میں لگایا، حقیقت پسندی، جدت ترازی، روشن خیالی اور آزادی کی بجائے قدامت پسندی، خود پسندی، تنگ نظری، جمود، ذلت، غلامی کا سبق پڑھایا۔ وہ کون ہے مسلمانوں جنہوں نے حوصلہ مندی کی بجائے خوف، محبت کی بجائے نفرت، عدل و احسان کی بجائے ظلم و عدوان، احترام انسانیت کی بجائے تحقیر، ترقی کی بجائے گراوٹ، اتحاد اتفاق کی بجائے فرقہ پرستی، انسان دوستی کی بجائے دشمنی، تحقیر اور امن و سلامتی کی بجائے تشدد کی راہ پر مسلمانوں کو لگایا؟ وہ کون ہے مسلمانوں؟ کیوں انہیں ہم نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم سے چھپے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں مسلمانوں؟ قرآن کو کھولو، ایک ایک ورق قرآن کا، ایک ایک سورت، ہر رکوع میں آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ وہ طاغوتی قوتیں ہیں جن کے خلاف اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو ان طاغوتی قوتوں سے نکال دو جنہوں نے میرے بندوں کو غلط راہ پر لگایا ہے۔ کبھی وہ نمرود کی شکل میں آشکار ہوتے اور انسانوں کی زندگی کا مالک بن بیٹھتے، انا احیی و امید کا نعرہ لگاتے ہیں، انسانوں کی زندگی موت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہے تو ان کو زندہ رہنے دیں، ہم چاہے تو ان کو موت کے گھاٹ میں اتار دیں۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اس راہ پر لگایا۔ کبھی وہ فرعون کی شکل میں آتے ہیں، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ لوگوں کی روزی، ان کی ترقی، ان کے اختیارات سب ہمارے ہاتھ میں، وہ ہمارے غلام ہیں۔ الیس لی ملک مصر وادی الانہار تجری من تحتی، اور ہر چیز کا دعوے دار بن جاتے ہیں، سارے وسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے، ہر چیز پر اپنا حق جتاتے ہیں اور خلق خدا کو اپنے جوتے کے نوک پر نہیں رکھتے۔ یہ ہے وہ لوگ مسلمانوں جنہوں نے آج مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں فرعونیت کی شکل میں، فرعون کی شکل میں
یہی دعوے رکھتے جنہوں نے مسلمانوں کے سارے وسائل پر قبضہ کیا، مسلمانوں کی محنتوں پر قبضہ کیا، ان کے اذہان پر قبضہ کیا ہے، ان کی آزادیوں کو ان سے چھینا ہے، ان کے احترام کو انہوں نے ان سے چھینا ہے، ان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اور کبھی کبھی یہ قارون کی شکل میں آتے اور نعرہ لگاتے انما اوتیت علی علم عندی، کہ ساری دولت ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے، اپنی محنت اور علم سے کمایا، حالانکہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے۔ پوری دولت کو، اسلامی دولت کو، ملت کی دولت کو، معیشت کو اپنے ہاتھوں میں انہوں نے رکھا ہے قبضہ کر کے، اور مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے، ان کو غربت کا درس دیتے ہیں، خود لاکھوں لاکھوں کے بال لگاتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اور مسلمانوں کو غریبی کا درس دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھوک پر اکساتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قارون کی شکل میں، یہی قارونی قوتیں ہیں جنہوں نے آج مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے ساہوکار ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے سرمایہ ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے صنعتکار ہیں، جو اپنی خزانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ہماری دولت کو لوٹنے کے لیے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے۔ اور کبھی کبھی مسلمانوں یہ آذر کی شکل میں آتے ہیں، مذہب کے روپ میں، ازدامن آلہہ، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کے درجے پر لاتے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، مسلمانوں میں شرک کو پھیلاتے ہیں، توحید کے نور سے مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کے راستے پر لاتے ہیں۔ یہ مذہبی بہروپیے ہیں جو مذہب کے نام پر امت کو سلاتے ہیں، اللہ کی مشیت، دین، قرآن، ان سے ہٹا کر ان کو اپنی مذہبی جو من گھڑت جنتر منتر روایات ان کے پیچھے لگاتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اس طرح وہ لوگوں کو باطل طریقے پر چلائے اور باطل طریقے سے ان کا مال کھائے، اللہ کے طریقے سے ان کو روکے۔ مسلمانوں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں سے چھین کر اپنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ مت پڑھو اللہ کی کتاب کو، ہماری کتاب کے پیچھے چلو۔ پیغمبر اسلام کی عظیم سیرت، اس سے ہٹا کر اپنی بزرگی کے پیچھے ہمیں انہوں نے لگایا، اپنی روایات کے پیچھے ہمیں لگایا، اور مل کر طاغوتی قوتوں کے ساتھ انہوں نے بھی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ اور کبھی کبھی حامان کی شکل میں آتے۔ حامان وہ شخص ہے جو فرعون کا وزیر تھا، فرعون کا افسر خاص تھا، فرعون کا قلم اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس قلم کے زور پر انہوں نے بادشاہ کی خواہشات کو پروان چڑھا کر انسانوں کو اس کے پیچھے لگایا۔ تو آج کے بھی حامان ہے جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا قلم ہے، مسلمانوں نے اپنا قلم ان کے ہاتھ میں دے دیا، مسلمانوں نے اپنا اسٹک ان کے ہاتھ میں دے دیا، مسلمانوں نے طاقت کی کرسی پر حامان کو بٹھایا، اور یہ حامانی شیطان اس کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، اس قلم کا ناجائز فائدہ اٹھا کر حکمرانوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے، ان کو صحیح راہ پر نہیں آنے دیتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائے، وہ اپنے عقل و شعور سے کام لے لے، تحقیق کو دلیل کے طریقے پر آئے۔ ان ظالموں نے مسلمانوں پر علم کے دروازے بند کیے، ہنرمندی کے دروازے بند کیے، آزادی اور احترام کے دروازے بند کر دیے، اپنی قلم اور اسٹک سے مسلمانوں کو ڈرایا، ان کو خوفزدہ کیا، ان کا احترام ان سے چھین لیا۔ اور کبھی کبھی یہ سامری کی شکل میں آتے،
बुजुर्ग बनकर, और नारा लगाते काल बसुरत बिमा लम युसर, जो बुजुर्गी हमको हासिल है, जो करिश्मे हमको मालूम है, हम तो साहिब करामात है, हम तो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो सूरज को नीचे करने वाले हैं, हम तो मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, हम वो देखते हैं जो तुम नहीं देखते, हमको वो ताकत अल्लाह की तरफ से हासिल है जो तुमको हासिल नहीं। ये अपने जंतर मंतर हम पर बेचते हैं, अपना दम दुरूद हम पर बेचते हैं, अपने दम दुरूदों के बलबोते पर, अपनी तावीज़ों के बलबोते पर, अपने नकूश के बलबोते पर, अपनी जंतरों की बलबोते पर हमारा इस्तेहसाल करते। ये सब मुस्लिम अशराफिया, ये हुक्मरान तबका, ये लीडरशिप, ये बड़े बड़े साहूकार सरमाएदार, ये मजहबी पेशवा, ये कौम के सादात, ये मिलकर मुसलमानों को आज 21वें सदी में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। ये क्यों इस तरह करते हैं मुसलमानों? ये इसलिए करते हैं कि वो मुसलमानों का माली, ज़हनी, समाजी इस्तेहसाल करे, अपने खजानों, अपनी मालो दौलत और हुक्मरानी और सियादत को बचाने के लिए, अपनी मजहबी पेशवाइयत को बचाने के लिए, और ये आलमी साम्राज्य का हिस्सा भी बनते हैं, आलमी इस्तेमार का हिस्सा भी बनते हैं, उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, उनकी इस्तेमारियत और सामरियत की बका के लिए ये ऐसा करते हैं कि मुसलमान ट्रक की बत्ती पीछे चले, अपनी आंखों से काम नहीं ले ले, ताकि उसका हमेशा इस्तेहसाल रहे। और मुसलमानों, आखिरी बात ये, ऐसा किस तरह करते हैं, वो कौन सी चालें हैं, वो कौन सा इनके साथ चाबी है, कौन सा फन है जिसकी बिना पर इन्होंने अरब यानी 2 अरब मुसलमानों को इस 21वीं सदी में ट्रक की बत्ती पीछे लगाया। यह आलिम इस्तेमार मजहब के नाआकुबत अंदेश पेशवाओं और कौम के बड़ों के साथ मिलकर अच्छाई के नाम पर, मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर, वतन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वगैरह वगैरह इस तरह के खुशकुन और खुशनमा नाम हमें देकर ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया, ताकि मुसलमान इल्म हुनर, शऊर, आगाही, हकीकत पसंदी, जदीद पसंदी, आज़ादी, रोशन ख्याली, हिम्मत, बहादुरी, इससे दूर रहे। और यही वो लोग हैं मुसलमानों जिन्होंने हमें कुरान से भी दूर कर दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सीरत, बेहतरीन सीरत से हमको दूर कर दिया, और सहाबा कराम रसूलों का जो रास्ता था बेहतरीन, उससे हमें इन्होंने हटाया, और आज हम एक तंग गली में फंसे हुए इनकी वजह से। आओ मुसलमानों, इस तंग गली से हम निकले, इस तंग गली की वो चाबी हम पाए, ताकि हम पर भी दुनिया रोशन हो जाए, हमारे बच्चे भी खुशहाल हो जाए, हम भी इन परेशानियों से दूर हो जाए, और 21वीं सदी में हम भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चले। अल्लाह हमारा मददगार। वमा अलैना इल्लल बलाग।